کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا سب سے سنسنی خیز واقعہ کون سا ہے؟ یہ وہ کہانی ہے جس میں حسد کی آگ، جھوٹے الزامات، جیل کی کال کوٹری اور پھر اللہ کی مدد سے عروج کے تمام عناصر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو پرانی ایک داستان سناؤں گی کہ جہاں ایک خواب نے تاریخ بدل دی۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ ایک معصوم بچہ اپنے والد کو اپنا خواب سناتا ہے۔ والد سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ نبوت کا اشارہ ہے، مگر اس خواب نے اس بچے کی زندگی کو خطرناک موڑ پر پہنچا دیا۔ آخر آگے ایسا کیا ہونے والا تھا؟ چلیے جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں یہ عظیم داستان اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں کنعان کے علاقے میں ہوئی۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوی سلسلے سے تھے۔ آپ کی والدہ راحیل بنت لابان تھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی چچازاد بہن تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے بھائیوں سے ممتاز تھے۔ آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن، تیز ذہانت اور فطری وقار نے والدین کو مسحور کر رکھا تھا، مگر یہی خصوصیات آپ کے سوتیلے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکانے کا سبب تھیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا۔ اے میرے پیارے والد، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے نبوت اور عظمت کی نشانی ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ مگر بھائیوں کو شک ہو گیا اور انہوں نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے بہانے جنگل میں لے جا کر ایک خشک کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فریاد سن کر ایک قافلے والے نے انہیں نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ یہ خریدار مصر کا وزیر خزانہ فوتیفار تھا جو عزیز مصر کہلاتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور حسن اخلاق دیکھ کر اپنے خاندان کی تمام ذمہ داریاں انہیں سونپ دیں۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ان کا حسن مصر میں مشہور ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر فریفتہ ہو کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ آؤ یوسف، تمہیں کیا ڈر ہے؟ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہا، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تمہارا یہ فعل ظلم ہے۔ وہ بھاگنے لگے تو زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا جو پھٹ گیا۔ جب عزیز مصر نے معاملہ دیکھا تو زلیخا نے الٹا الزام لگایا، یوسف نے مجھے برا کرنے کی کوشش کی۔ ایک گواہ نے کہا، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ورنہ یوسف بے گناہ۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی، مگر زلیخا کے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال گزارے۔ اس دوران اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر سکھائی کیونکہ ہم کسی صابر کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خواب بیان کیے۔ ساقی نے کہا، میں انگور نچوڑ رہا ہوں، جبکہ باورچی نے کہا، میرے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو یہ تعبیر بتائی کہ ساقی رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پیش کرے گا، جبکہ باورچی کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں تعبیریں سچ ثابت ہوئیں۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں جنہیں 7 خشک بالیاں نگل رہی ہیں۔ ماہرین اس خواب کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے تو ساقی نے ڈرتے ڈرتے اپنا جیل میں دیکھے خواب کا قصہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی تعبیر کا ذکر کیا، جس پر بادشاہ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال قحط آئے گا، اس لیے غلہ ذخیرہ کرو۔ بادشاہ ان کی بتائی تعبیر سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ انہوں نے مصر میں اہرام نما گودام بنوائے
جو موسمی اثرات سے محفوظ تھے۔ انہوں نے کسانوں کو ہدایت دی کہ وہ 7 سال تک زیادہ سے زیادہ کاشت کریں۔ جب قحط آیا تو انہوں نے غلے کی منصفانہ تقسیم کا بہترین نظام بنایا، جس سے مصر اور گرد و نواح کے لاکھوں لوگ محفوظ رہے۔ جب قحط نے کنعان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر اپنا تعارف چھپا لیا۔ بھائیوں نے کہا، ہمارا ایک چھوٹا بھائی بنیامین اور والد ہیں جو بینائی کھو چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی غلہ چاہیے۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، ہمارے قانون کے مطابق غلہ صرف حاضرین کو دیا جاتا ہے، لہٰذا اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو لازمی لانا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کنعان واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کی شرط بتائی تو انہوں نے کڑک کر کہا، کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے یوسف کے لیے کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بنیامین کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن قحط کی شدت نے مجبور کر دیا۔ انہوں نے بیٹوں سے سخت عہد لیا کہ وہ بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ جب بھائی بنیامین کو لے کر پہنچے تو واپسی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تنہائی میں بلا کر اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن دوسرے بھائیوں کو اس راز کا علم نہ ہونے دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک حکمت بھرا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بادشاہ کا چاندی کا پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو شاہی محافظوں نے پیالے کی گمشدگی کا اعلان کیا۔ تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور پیالہ بنیامین کے سامان میں ملا۔ بھائیوں نے التجا کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کوئی بھی قید ہو جائے گا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم ظالموں کو سزا دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بھائی کنعان واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرا صبر خوبصورت ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ انہوں نے بیٹوں پر اعتراض کیا، تم نے یوسف اور بنیامین دونوں کو کھو دیا۔ جب غلہ ختم ہوا تو بھائیوں نے تیسری بار مصر کا رخ کیا۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے یوسف کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ بھائیوں کے چہرے فق ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یہ راز کیسے معلوم ہوا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پردہ اٹھا دیا اور کہا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ یہ انکشاف سنتے ہی بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے اور تمام بھائی سجدے میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اب کوئی ملامت نہیں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واپسی پر اپنا کرتا بھائیوں کے ذریعے والد کو بھجوایا اور کہا، اسے میرے والد کی آنکھوں سے لگانا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بھائیوں نے کرتا اپنے والد کو پیش کیا، جسے آنکھوں سے لگانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی معجزاتی طور پر واپس لوٹ آئی۔ فرعون مصر کو جب علم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو اس نے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 70 خاندانی ارکان کے ساتھ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے اور باقی بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، جو ان کے بچپن کے خواب 11 ستاروں، سورج اور چاند کے سجدے کی تکمیل تھی۔ قرآن پاک میں اس لمحے کا بیان کچھ یوں ہے، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات قرآن کی سورہ یوسف میں ایک سبق آموز کہانی کے طور پر بیان ہوئے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ظلم کو معاف کر کے خاندانی اتحاد قائم کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ درگزر اور محبت سے ہی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کہانی میں اللہ کی حکمت بھی واضح ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا تاکہ وہ قحط جیسی بڑی مصیبت سے لوگوں کو بچا سکیں۔ سورہ یوسف کی یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے امید، بردباری اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ حسد کی تباہ کاریوں، صبر کی عظمت اور اللہ کی مدد کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ وہ داستان ہے
جس میں ایک معصوم بچے کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، جیل کی تاریکی میں دھکیل دیا جاتا ہے، مگر پھر اللہ کی مدد سے وہ مصر کے تخت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہر انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی تاریک ہوں، اللہ کی مدد اور اپنی نیک نیتی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔